औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स मुसलमानों का गल्ला यानी खाने पीने की चीज़ों को रोके रखे यानी बावजूद ज़रूरत के फ़रोख्त ना करे, अल्लाह ताला उस पर कोढ़ और तंगदस्ती को मुसल्लत फरमा देते हैं। रोकने वाले से वो शख्स मुराद है जो लोगों की ज़रूरत के वक्त महंगाई का इंतज़ार में गल्ला रोके रखे जबकि गल्ला आम तौर पर ना मिल रहा हो। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो इस वजीफ़े की जो मैंने डिटेल पढ़ी यहाँ पर बुक में, जहाँ से मैंने इस्लामी बुक्स हैं तो उनमें से मैंने ये वजीफ़ा देखा और मैंने जब इसकी डिटेल पढ़ी तो इसके साथ लिखा हुआ है कि ये वजीफ़ा जितना आसान है, करने में बहुत आसान है, लेकिन इस वजीफ़े की बरक़ात, इस वजीफ़े की फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हैं कि जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आप खुद इसके फ़ज़ाइल देखेंगे और आप यकीन रख कर अगर इस अमल को करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस वजीफ़े की गारंटी दी गई है कि ये वजीफ़ा बहुत ही कामयाब अमल है। तो मैंने इस अमल को खुद किया, ये पढ़ के तो मैंने फिर ये अमल करना शुरू किया। सूरह अल-फातिहा का अमल है, बहुत ही आसान अमल है। जब मैंने इसको किया, करना शुरू किया, अपनी रूटीन में शामिल किया तो उसके बाद से मैं इतने मुझे इसकी बरकतें नाजिल हुई। एक तो घर रिस्क की फरावानी हो गई, बहुत रिस्क आना शुरू हो गया और इसके अलावा इसके और इतने फ़ज़ाइल हैं कि जो दुआ जिस मकसद के लिए भी इस अमल को किया पूरा हुआ। यानी मैंने जिस मकसद के लिए इस अमल को शुरू किया था मेरा वो मकसद भी पूरा हुआ और उसके साथ साथ बरकतें और रिस्क में इतनी फरावानी हो गई कि ऐसी ऐसी जगह से अल्लाह ताला ने रिस्क अता करना शुरू किया कि जहाँ से उम्मीद भी ना हो कि हमें यहाँ से भी रिस्क मिल सकता है, वहाँ से अल्लाह ताला ने रिस्क अता करना शुरू किया। और तो इसके साथ डिटेल में ये भी लिखा हुआ है कि जो जॉबलेस हैं, जो नौकरी के लिए वजीफ़ा चाहते हैं, वो ये अमल ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला उनको नौकरी मिल जाएगी। और मेरा जो मकसद था वो कुछ और था, तो मैंने जो उसके लिए ये अमल शुरू किया था, कुछ दिन ही करने से मुझे उसका रिज़ल्ट मिल गया पॉजिटिव, मेरा वो मकसद पूरा हो गया। वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करती हूँ। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ज़रूरतमंद लोगों के साथ जिनको आप जानते हैं। वीडियो का लिंक उन तक पहुंचा दिया करें ताकि आप नेकी के इस अमल में शरीक हो जाएं और जब तक वो शेयर होता रहेगा वजीफ़ा और लोग उसको करेंगे और उनको फ़ायदा पहुंचता रहेगा, तो आप जो ये मुझे सुन रहे हैं इस वक्त और फिर शेयर करते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट होता है शेयर करना, फिर वो सवाब में शामिल होते हैं। मरते दम तक उनको इस चीज़ का सवाब मिलता रहता है और यहाँ दुनिया में तो पता नहीं चलता, लेकिन इस चीज़ का हमें आखिरत में जाके बहुत फ़ायदा हासिल होता है। इस चीज़ का होगा कि हमने जो दुनिया में नेकियां की थी हम करके भी भूल जाते हैं, लेकिन उसका अल्लाह ताला ने जो अजर हमें दुनिया में भी मिल जाता है और आखिरत में जो देना है उसका तो कोई हमें अंदाज़ा भी नहीं है और कोई हिसाब भी नहीं है कि कितना ये नेकी का काम है किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। तो आप ज़रूर शेयर किया करें ताकि आपको भी इसका सवाब मिलता रहे। और वजीफ़ा शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल जैसे मैं कहती हूँ कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिए और पाबंदी के साथ साथ यानी कि नमाज को सही तरीके से उसकी अदायगी भी करनी ज़रूरी होती है। वज़ू को ठीक तरीके से करें, तहारत का ख़ास ख्याल रखें और नमाज में रकू और सजूद जो है वो सही तरीके से अदा किए जाएं, तो फिर नमाज भी कबूल होती है। और इसके मुताबिक हदीस भी है जो मैं आपसे
اپنی کسی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بات ہے میں نے اپنے پاس سے نہیں کہی ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور اس میں رکوع اور سجود کا خیال رکھیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ حدیث میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس چیز کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس حدیث میں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے نماز کو ادا نہیں کرتے تو نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور جب نماز قبول نہیں ہوتی تو پھر اس کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں بھی جو ہے وہ راستے میں ہی لٹکتی رہتی ہیں، قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیجیے اور اس کو اس کے ٹائم پر ادا کریں، کیونکہ میں نے ایک حدیث ابھی بتائی ہے اپنی ایک ویڈیو میں کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے وقت پر نماز ادا کرنا. اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں اور صدقہ ضرور کریں جو آپ کو توفیق ہے، چاہے 5 روپے، چاہے 10 روپے، یا بچوں میں کچھ بھی تقسیم کر دیں، چھوٹے بچوں میں کچھ بھی ایسا صدقہ کر دیں جو آپ کو فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں بہت جلدی اس میں ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ تاثیر رکھتا ہے اس وظیفے میں، اور پھر اثر بھی ہوتا ہے اور آپ کا قبول ہو جاتا ہے، آپ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، آپ کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ استغفار کی کثرت کریں، استغفار کا کلمہ ضرور اپنی زبان پر رکھیں، تھوڑے سے شروع کریں اور بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ آپ 2000 تک پہنچ جائیں. اور رات کو سونے سے پہلے اگر پڑھیں گے تو سارے دن کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے معاف ہو جائیں گے، اور صبح جب آپ اٹھیں گے تو بالکل گناہوں سے پاک اٹھیں گے، اور پھر نئے دن کے آغاز جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے ہوتا رہتا ہے، اور پھر جب ہم رات کو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری جو ہے سارے دن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس سے ہماری اوپر جو لگی ہوئی آزمائشیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ جو ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اور گناہوں کے جھڑنے سے ہمارے ساتھ اس سے بھی بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں. وظیفہ بہت آسان ہے اور اس کا جو ٹائم ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہے، اور یہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اس کو آپ نے مغرب کے نماز کے بعد ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں، گارنٹیڈ عمل ہے، میرا خود کا کیا ہوا ہے اس لیے میں آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں. میں آپ کو اس کی گارنٹی اس لیے دے رہی ہوں کہ میں نے خود بھی کیا ہے، اور دوسرا یہاں پہ جو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کی اس میں بھی انہوں نے گارنٹی بہت زیادہ دی تھی، اسی لیے میں نے کیا تھا، تو مجھے بھی بہت فائدہ حاصل ہوا تھا. آپ بھی ضرور کر کے دیکھیں. اور اس وظیفے کی یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی اور عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو مغرب کی نماز جب آپ ادا کر لیں تو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ اپنے تمام ذکر و اذکار سے فارغ ہو جائیں. تو پھر جب آپ نے وظیفے کی نیت کرنی ہے تو پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے اس مقصد کی دعا کر لیں جس مقصد اور جس حاجت کو آپ نے لے کر اس مقصد کو شروع کیا ہے. اور وہ کرنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، سورہ فاتحہ شروع کی. جب آپ یہاں پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت پر جب پہنچے تو اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس آیت کو جسٹ، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ آپ نے شروع کی ہے، جب آپ اس کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو پھر آپ نے اس کو 7 ٹائم پڑھنا ہے، اور پھر باقی سورہ فاتحہ جتنی رہ گئی وہ پڑھ لیں، مکمل کر لیں، اور پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کو دوبارہ شروع کریں. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچیں تو اس کو 7 ٹائم پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آگے سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کر لیں. اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے عاجزی سے دعا کرنی ہے. بہت ہی آسان عمل ہے لیکن اتنا مجرب اور اتنا گارنٹیڈ ہے کہ آپ کو اس کا رزلٹ 3-4 دن میں ہی نظر آ جائے گا. تو کر کے دیکھ لیں، آپ آزما لیں. ویسے کہنا نہیں چاہیے کہ اللہ کے کلام کو آزمائیں، کیونکہ اس میں ہے ہی ہے، پاور ہی
مطلب ملنی، اس میں بہت طاقت ہے اللہ کے کلام میں، اس کو آزمانے کا نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی جیسا یہاں لکھا ہوا ہے کہ آزما لیں، تو آزما کے آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا خود کہ کتنا فائدے مند عمل ہے جو میں نے آج آپ سے شیئر کیا ہے، اور آسان سا عمل ہے، کرنے میں بھی مشکل نہیں ہے۔ خواتین لازمی گھر میں اپنے اس وظیفے کا اہتمام کریں، اور مرد حضرات اگر مسجد جا کر نماز ادا کرتے ہیں تو وہی مغرب کی نماز کے ساتھ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی بہت برکت حاصل ہوگی، بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے۔ سورہ فاتحہ ہر درد کی دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے، اس کے ویسے ہی بہت سارے فائدے ہیں، اور آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام جائز مقاصد میں کامیاب کرے، اور ان مقاصد میں جو آپ کے حق میں بہتر ہے ضرور کامیاب کرے۔ جو آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں۔ کہ میری آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، خصوصی دعا ہے کہ میرے تمام سبسکرائبرز کو، ویورز کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے جو آپ لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں کے لیے یہ سب دعائیں ہیں، آپ بھی تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ یہاں میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔